متیرہ صاحبہ جو ہے ان کو ہم پرانی کولیگ ہیں ہماری، تو اس لیے میں کچھ ان کو کہنا سلام پیش کرتا سلام ہوں، پیش بہت کرتے ہیں۔ ہی اچھا پروگرام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے نقش قدم پہ چلا۔ پی کا آرڈیننس ہے، اس نے تو صحافیوں کے سارے دیے بجھا دیے ہیں میرا خیال الحمدللہ بائی دا ہے، گریس آف فیکٹری بند گاڈ۔ ہو گئی ہے دیوں کی۔ ہاں اب بس مجھے یہ بتائیں گے ویسے مسلم لیگ نون کو کیا خواہش جاگتی ہے؟ 2016 میں بھی انہوں نے یہ آرڈیننس لایا، پھر انہوں نے کہا جی اس میں امینڈمنٹ بھی کر دی ہے۔ اچھا اب اس میں ایک میری اپنی ایک رائے ہے، آپ کی مطلب سامنے میں مودبانہ عرض کرنا چاہوں گی، یہ بتائیں کہ یہ صحافی ہمارے ایک دم بڑی دیر سے جاگے کہ جی ہم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا۔ 6 مہینے سے ہم تقریباً یہ بات سن رہے تھے کہ لیجسلیشن ہونی ہے، اور کم از کم 3 مہینے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پی کا آرڈیننس آنے والا ہے آنے والا ہے، جب پنجاب میں ایک آرڈیننس لایا گیا اس وقت سے لے کے اب تک صحافیوں نے خود کوئی پرو ایکٹیو انیشیٹو کیوں نہیں لیا بات کرنے کا؟ نہیں کر بھی لیتے تو کیا رک نہیں جاتا؟ تو پھر احتجاج کا کیا فائدہ ہے جو پورے ملک میں نہیں کیا تماشا ہو رہا رک ہے؟ جاتا؟ نہیں لیکن پھر ضرورت کیوں محسوس کی نہیں جا رہی ابھی ہے؟ احتجاج کے بعد بھی رک جائے سر گا۔ صدر صاحب نے دستخط کرنے سے تو ابھی ہولڈ کر لیا نا، مولانا صاحب نے ان کو ایک اعلان ریکویسٹ کر کی ہے۔ دیا انہوں نے؟ ہاں بالکل، مولانا صاحب نہیں نے یہ ان ہو گیا سے آفیشیل؟ جی سر صدر صاحب نے کہا ہے کہ آفیشیلی انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ ہاں دستخط نہیں کیے، انہوں نے کہا مولانا صاحب کی ریکویسٹ پر وہ دستخط صدر صاحب نے روک دیے کہ جب اعلان تک ہو گیا ایوان صدر سے؟ جی سر، مطلب سر نہیں خبر یہی آئی ہے نہیں، ایوان صدر سے اعلان ہو گیا یہ۔ سر اعلان صدر سے نہیں ہوا لیکن دستخط انہوں نے روک دیے ہیں، نہیں کر رہے وہ دستخط جب تک فائنل ریکمنڈیشنز نہیں آتی، اس پہ بات چیت کہاں نہیں سے؟ ہوتی۔ سر کہا یہ جا رہا ہے، مطلب خبر آفیشیلی بھائی یہی آئی ہے۔ قانون تو بن گیا، ہاں صدر پاکستان آئین پاکستان کے ہاں تحت ہاں صرف اس کو واپس بھیج سکتے ہیں ہاں فار ریکنسیڈریشن۔ ہوں یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں نہیں، تبدیلی۔ وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک سرٹن ٹائم فریم بعد خود ہی قانون بن جائے گا، یعنی بی بی یہ ریکنسیڈریشن۔ آئین کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا۔ نہیں تو ہم ریکنسیڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں جا سکتے، اس کا مطلب نہیں نہیں ریکنسیڈر کے لیے وہ واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ ہاں آمادہ ہوگی یہ حکومت اچھا جس کیوں نے اتنی اجرت میں اس کو منظور کروایا یہ ہے؟ کیوں ویسے کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا فرمائشی پروگرام ہے؟ فرمائشی آپ بہت مہذب لفظ استعمال کریے، نے حکم تھا یہ کرنا، ہاں اور یہ حکم کے غلام ہے شہباز شریف صاحب۔ ہاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے اچھا، بات یعنی اس کا کریں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو احتجاج اور وہ کیا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، تو اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا، صرف پکڑ دکڑ ہوگی آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ اعلیٰ نوعیت تو کی۔ اس میں سر وہ شامی صاحب نے ایک گفتگو کی تھی اپنے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ اسپیسیفائی کر دیں کہ جو اوتھینٹک جرنلسٹ نہیں ہیں، مطلب جو رجسٹرڈ، اب ہر شامی صاحب میرے بزرگ ہیں، ہر یہ فیصلہ کب صحافی تو ہوگا registered نہیں ہو کون کرے سکتا۔ گا؟ کبھی صحافی ایک بات بڑی ہاں وہ یعنی معقول لگے گی، ہوں کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے گاڑی چلانے کے لیے تو لائسنس لینا پڑتا ہے نا، صحافی بننے کے لیے تو لائسنس نہیں چاہیے۔ آپ صحافی بننے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں جو بندہ منہ اٹھائے وہ آ جاتا ہے جی۔ اچھا بھائی میرے پاس یہ ٹیلی فون ہے، میں اس پہ یوٹیوب کرتا ہوں، اگر اس کو 2 لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے ہاں تو وہ اس نے میری صحافی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہاں بالکل صحیح۔ یہ کوئی اتنا سیدھا سا معاملہ ہے؟ ہاں وہ میں بندوق لینے نہیں چاہتے، میں لائسنس چاہیے تھا۔ یہ ہے ٹیلی فون، اس کے اندر ان بلڈ سسٹم ہے۔ ابھی کل امریکہ کے اندر ہاں وائٹ ہاؤس میں جب پہلی اس کی ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے روایتی میڈیا کے جو بیٹھے ہوتے تھے، جن کی کرسیاں میری اور ابھی یہ اپنے ہمارے بزرگ شامی صاحب جیسے لوگوں کی کرسیاں لگی ہوتی تھی، لوگوں کی کرسیاں، وہاں پہ لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے تھے ہاں جو کہ ٹک ٹاک کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ یہ دس از دی ماڈرن ایرا۔ یہ رونت ختم ہونی چاہیے کہ جی چونکہ میں نے پروف ریڈنگ سے شروع کیا تھا، میرے جیسے لوگ جو فن خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم ہیں صحافت کے بھائی، ہم کون ہیں؟ باقی یہ کہ آپ اب یعنی ثنا مرزا صاحبہ وہ پہلے وہ لائسنس نے ملکہ ترنم نور جان جڑی ہے انہیں لائسنس لیتا سی گان تھا۔ نہیں آئی ایم آسکنگ صحیح یو۔ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے یہ بل شٹ ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کو اینکر بننا ہے، اچھا تو آپ بتائیے کہ آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ملکہ ترنم جڑا ہو تو کیوں پوچھا سا جو لائسنس بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو قانون سازی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، ہو چکی، اس تو کے جو بولنے کی مقصد کتنی ہیں گنجائش وہ بچی ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہم بات کیا کریں گے؟ ہاں بالکل، ہم مثلا اس کے لیے بہترین طریقہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتی ہیں، وہ میں سوچ رہا ہوں، وہ کو سوچیں گے۔ میں چاہتا ہوں، میں آپ کی جگہ اگر متھیرا بیٹھی ہوں میں بہت کمفرٹیبل ہوں گا۔ سر میرا خیال ہے اس کے ہم اس پوائنٹ کے اوپر پروگرام ختم کر دیں۔ متیرہ صاحبہ جو ہیں ان کو ہم پرانی کولیگ ہیں ہماری، تو اس لیے میں کچھ ان کو کہنا سلام پیش کرتا سلام ہوں، پیش بہت کرتے ہیں۔ ہی اچھا پروگرام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے نقش قدم پہ چلا۔ دیکھیے ایک جگہ گئیں بشرا بی بی، ایک، یہ کتنی جگہ گئے ہیں؟
آپ بتائیں. ہاں نہیں یہ کہاں گئے ہیں؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا. ہمیں تو یہی یاد پڑتا ہے کہ بشریٰ بی بی 4 سدہ گئی تھی اور انہوں نے کسی کی کو مالی مدد کی اور وہاں پہ جو کوئی ٹھیک ہے نا. تو ان کے رویے سے اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید مردان اور سوات کے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا 10-11 لوگوں کے نام ہیں, انہوں نے نام نہیں بتائے لیکن انہوں نے وہیں پہ کہا بھی تو تھا نا علی امین گنڈا پور نے آن ریکارڈ کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے ان کی فیملیز کو. اب وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا خیبر پختونخوا کے. بھائی حکومت چلا رہے ہیں کہ جی یہ اتنے پیسے یہ چیک ریلیز ہوا نصرت جاوید کے نام. اچھا لیکن ایک سیکنڈ سر, چلے بات آپ کی ٹھیک ہے, اگر ہم ایک لمحے کے لیے کہہ دیں کہ یہ بات یہ ہے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے, یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا ڈیزرو کرتے ہیں یہ سب, حکومت اور اپوزیشن. بالکل یہ بنے ایک دوسرے کے لیے ہیں, یہ ٹچ پٹنا کی جوڑی ہے, ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں بالکل. باقی 2 نمبر کے ہیں دونوں کے دونوں. مطلب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپ جب سب کو اپنی اوقات کا پتہ ہے تو کیوں یہ ڈرامے لگا رہے ہو؟ جب آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے بااختیار لوگوں سے ملنا ہے تو ان کے منت اللہ کرو یار, جا کے وقت کیوں ضائع کرو, اور اس میں پھر ہم لوگ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وقت ضائع نہیں سر, بڑی ضروری بات ہے. دیکھیں اب آپ نے بشریٰ بی بی صاحبہ کا نام لیا, یہ بتائیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ ابھی بھی رابطے میں تو ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. اب یہ آپ اور مسکراہٹ آپ کی دیکھیں لگتا ہے کہ ابھی کیسے, ابھی تو بیچاری جیل میں ہے. نہیں سر, ویسے کچھ نہ کچھ رابطے ان کے ہیں, مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ رابطے ٹوٹے نہیں ہیں, ناراضگی اپنی جگہ لیکن رابطے ٹوٹے نہیں ہیں. اب دیکھیں گنڈا پور صاحب نے اپنی سیٹ تو پریزرو کر لی سی ایم کی نا, جنید اکبر صاحب جو ان کی جگہ لائے انہوں نے کہا جی سی ایم تو وہی رہیں گے. ہاں سر انہوں نے کہا تو اگر خان صاحب کو صبح اٹھ کے خیال نہیں آیا کہ نہیں ان کو بھی ہٹانا ہے. سوری جنید اکبر صاحب جن کو صوبائی صدر بنایا گیا ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے, جنید اکبر صاحب. سر ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ کو کچھ اور بھی عہدہ ملنے لگا ہے؟ تحریک انصاف میں صرف ایک عہدہ ہے. ہاں وہ پی ٹی آئی چیئرمین کا ہے. اچھا سر سوال تو پورا نا, سوال تو سن لیں بانی چیئرمین کا. ایک تو یہ کہ کیا بشریٰ بی بی صاحبہ کی شکایت پہ ان کو فارغ کیا گیا صوبائی صدارت سے, اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کی بات چیت کہیں بیک ڈور پہ چل رہی ہے؟ کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ بیک ڈور چینل پہ بات کرنے کا منع نہیں کیا خان صاحب نے, انہوں نے کہا بیک ڈور چینل پہ جتنی باتیں کرنی ہے. آج انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہوئی ہے, مطلب کہ اس میں کوئی اتنی چھپی ہوئی تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو کسی ظاہر ہے ذرائع سے ملی ہوگی, بہت اچھا ذریعہ ہوگا ان کا. ہاں بالکل. تو یہ دونوں باتوں پہ آپ کی کیا رائے؟ میری رائے یہ ہے, دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے, اس میں بشریٰ بی بی کا تذکرہ تو نہیں لایا انصار عباسی صاحب. نہیں میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو ویسے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی بات چیت؟ دیکھیے بشریٰ بی بی میں کوئی نہ کوئی تو ایک قوت اور طاقت اور کوئی نہ کوئی ہوگا نا مسئلہ. دیکھیے یعنی کشش کہہ لیں کہ وہ ایک خاتون ہیں, وہ کیا مشال یوسف زئی, وہ ان کی اسپوکس پرسن ہیں, ان کی بڑی ووکل ہیں وہ آج کل. ان کو جو ہے وہ پہلے خیبر پختونخوا کی غالباً ایک سرکاری نوکری دینے کی وجہ سے فارغ ہو گئی تھی. ان سے فارغ کیا کس نے؟ گنڈا پور صاحب نے. اچھا اب ایک اور خاتون مرج ہو گئی, ان کا نام ہے مسرت جمشید چیمہ. ہاں بالکل. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی, اب وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ترجمان ہوں بشریٰ بی بی کی, جبکہ وہ تو پارٹی سے اب ایسوسیٹڈ بھی نہیں ہے کافی عرصے سے. وہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, آفیشلی تو نہیں ہے وہ. انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ یاد دلا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے کہ بھی انہوں نے کتنا کچھ اس پارٹی کے لیے کیا ہے. ہاں تو جب وہ ان کے خاوند علیحدہ ہو گئے تھے پارٹی سے, وہ ٹائم بھی تو سب کو یاد ہے نا. تو کوئی بات نہیں نا, ایسے ہو جاتا ہے مشکل وقت میں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی کی ترجمانی کا کوئی روب شوب ہوگا تو 2 خواتین آپس میں مقابلے پہ آ گئی نا. ہاں بالکل, ورنہ کیوں آئے؟ اور ترجمانی کی ضرورت سر اسی وقت پڑتی ہے جب کچھ کہنے کے لیے ہو بھی نہیں, جب کہ آپ کی کوئی حیثیت ہو, کوئی پولیٹیکل رول ہو, ورنہ ایک گھریلو عورت کو ترجمان کی کیا ضرورت ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کھچڑی تو پک رہی ہے لیکن ابھی پکی نہیں ہے. کھچڑی وہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ مصروف رکھنے میں کیا جاتا ہے. سر مصروف کس کو رکھا ہوا ہے؟ قوم کو مصروف رکھا ہوا ہے, قوم کو, اور بااختیار لوگوں نے تحریک انصاف کو. اللہ خیر سننا. صحیح. اچھا اس حوالے سے سر لاسٹ کویشچن ہے, اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آپ سے کچھ پیکا آرڈیننس پہ بھی بات کرنی ہے. پھر